الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، سلسلہ کرام چل رہا، اسی سلسلے نال متعلق ہے، مگر ذرا تھوڑا پیچھے جانا کہ سورہ یوسف جڑی وہی میں آیتاں پڑھیاں، وہ پچھلے جمعے ایک سوال جڑا پیدا ہوا اس کا جواب بھی ہے کہ ایک پاسے تے احادیث رسول کریم علیہ السلام دے اندر بہت ساری احادیث سے مضمون بیان ہویا تے عقل دے بھی مطابق ہے کہ کوئی شخص اسلامی حکومت عہدہ چاہے تو خائن اور بددیان سے عہدہ طلب کرنا ہی کہ مینوں یہ عہدہ ملے، ان اخوانکم عند من طلب، جڑا آپ آندا نا، آپ نے فرمایا انہوں احساس ہی نہیں کہ قیامت دن یہ ذمہ داری ہے، یہ کوئی منصب نہیں، عہدہ نہیں، یہ تو بہت بڑا بوجھ ہے، یہ تو جان چھڑانی چاہیے۔ مگر ویکھن چاہیا کہ حضرت علی علیہ السلام اس عہدے دے اس موقع تے طالب ہوئے جدوں حضرت عبد الرحمن بن عوف ثالث بن گئے، انہوں نے انہاں دونوں شیخاں نوں پوچھیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، تہاڈے چوں کوئی وچوں نکلدا کہ عہدے تے چھڈ دتا جائے کہ اللہ نو حاضر ناظر جان کے اسلام دی بہتری سوچ کے جڑے دو باقی رہ گئے، یعنی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چوں یا علی چوں چن لے، اس کے تو شیخاں یہ دونوں چپ رہے، انہاں چوں کسے نہیں آکھیا میں دستبردار ہونا، یہ دونوں اس گل تے نہیں آئے کہ اسی نہیں وچوں نکلا، طلب پائی گئی۔ اور یہ بھی بالکل حدیث پاک سے ہوندا ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو فیصلہ سویرے کیتا تے رات پہلا انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ بات کی اور وہ بات اس طرح دی کی بے حضرت علی علی تمہ، بالکل امید لے کے اٹھے کہ فیصلہ عبد الرحمن نے میرے حق کر، یہ تو پتہ چلتا کہ وہ چاہتے کہ مینوں عہدہ ملے۔ دوسرے پاسے ویکھیا جاتا بھی جدوں پھر اپنا زمانہ آیا اور حضرت عثمان نے شہید ہو گئے کہ لوگ آئے بے امیر المومنین اسی تہاڈی بیعت کر دیں، 3 دن مدینے دے لوگ آندے رہے، آپ نے فرمایا نہیں، جنوں بناؤنا بنا لو، میں جنوں بناؤ گے وہی گل منوں گا اور وہی اطاعت کروں گا، تے جے میں پیچھے چلا ہونا ادھر کوئی فتنہ نہیں، کوئی خرابی نہیں۔ ادوں چاہتے ہیں، ہوں لوگ آتے کہیں تے لیندے کوئی نہیں۔ تو یہ سوال پچھلے مرتبہ جڑا ایک بچے نے اٹھایا کہ ایک پاسے تسی آندے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا خود طلب کرے وہ شاید علی نالائق ہے، وہ کام ہی جڑا کہ وہ چاہتا ہے دسدا پہ وہ اندر خوف خدا کوئی نہیں۔ دوجے پاسے ادھر تما پائی جاتی چاہتے اور وقت آیا تو لیندے کوئی نہیں۔ یہ لیے میں سورہ یوسف نے پڑھیا تاکہ حدیث اور یہ مسئلہ جڑا نا کہ وہ چاہنا نہیں پیندا، یہ حل ہوئے، اشکال جڑا دور ہوئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل بھیجتے گئے جھوٹا الزام لگا کے عورتوں والا، اتنے پھر 2 آدمی بادشاہ مصر دے جڑے ملازم سی وہ قید ہو گئے، انہاں خواب ویکھیا یوسف علیہ السلام نو ویکھ کے بھی یہ بہت اعلیٰ آدمی ہے، نیک ہے، سارا جیل خانہ ادب کردا تے سب نے نیک سلوک کردا۔ انہوں نے آپ پوچھا تسی محسنین تو نظر آؤ، ساڈے خواباں دی تعبیر دے، خواباں دی تعبیر آپ نے دسی، وہ جہدے بارے دسیا میں نے رہا ہو جانا تو انہوں نے آخیا بادشاہ کو میرا ذکر کریں۔ کئی لوگوں نے دا معنی بنا لیا، آخیا میری رہائی لی آخی، یہ غلط بات ہے، صرف کیا میرا ذکر کری۔ یہ گل بہت نوٹ کرنے والی ہے کہ چھڑاؤن لی جڑا نا کہ میرے لیے کوشش کئی نے آخیا بھی سزا بھی تے یوسف علیہ السلام نے ملی ہے، وہ قید نہیں چھٹی ختم ہوئی، میں نے کیوں آخیا بادشاہ کو میرا ذکر کری، اور بادشاہ کو ذکر کریں آخیا، یہ نہیں آخیا میں چھڑاؤ، گل بڑی باریک ہے۔ ذکر دا مطلب جو جیل تسی میرا ویکھیا کہ نیک ہے، توحید دے واز کرنا، دین دسدا، اے اپنے بادشاہ میں دسو کہ تیرے ملک دے اندر ایک خدا دا ایسا نیک بندہ جڑا خدا دی توحید دا ذکر کردا اور یہو جہا کردار ہے، چھڈن چھڈاؤن دی گل کوئی نہیں، مینوں چھڈے یا نہ منتے، ذکر دس۔ مگر وہ ذکر نہ کر سکیا، بھول گیا، اپنے عہدے تے گیا، عیش لگ گیا۔ بعد بادشاہ نے خواب ویکھیا اور اس خواب دی تعبیر لی سارے ملک مصر دے انہیں عالماں نوں پوچھا بھی تسی جے تعبیر جاندے تے کوئی تعبیر دسو، ہار گئے سارے کہ سانوں یہ کوئی تعبیر نہیں آتی، ایویں وہم خیال ہے تیرا، کچھ نہ گل بنی۔ اس وہ آدمی جڑا ساکی رہا آیا سی انہوں یاد آیا بھی اوہو ساڈے خواب دی تعبیر اس بندے خدا دے نے دسی سی، وہی دس سکتا۔
انہیں آخیا بادشاہ سلام مینوں اجازت ہوے تو میں جیل خانے جاواں اور انہوں نے پوچھ کے آنا اتنے بلا اللہ کا ایک نیک بندہ اپنی گل بھی سنائی سارے خواباں کی اجاں تو انہیں آخیا ضرور اتنے جا تو یوسف علیہ السلام نو ملیا آپ نے خواب کی تعبیر بھی دسی اور نال سارا انتظام بھی دسیا کہ قید جڑا پین والا وہ مسئلہ اس طرح حل ہونا ایداں گلاں سٹور کرو ورنہ 7 سال جڑے آنے نا بعد پہلے خوشحالی دن بعد سب کچھ مک جانا بھکھے مر جاؤ گے وہ جس وے آ کے انہوں نے دسیا بھی انہیں نال علاج بھی دسیا حالانکہ وہ خواب کچھ نہیں سی آپ نے دسیا کہ اس طرح گلاں محفوظ کرو وہ کہنے گا یہو جہا بندہ ایڈے علم والا تو ایڈا نیک تو جیل چ بند کیتا بادشاہ نو کوئی خبر نہیں سی لوگوں نے بادشاہ اور مصر دا عزیز جڑا نا زلیخا دا خان یہ بھی گڈ مڈ کرتا ملک ہور سی بادشاہ زلیخا دا خان ایک ملازم سی پھر باڈی گارڈ دا جڑا دستہ سی بادشاہ دا کپتان سی وہ بادشاہ کوئی نہیں سی یہاں تھلے تھلے ہی ملازمہ نے چکر چلایا سی بادشاہ نے جسے آخیا کہ انہوں دلیاؤ اسے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے حضور نے کدی دل تنگ نہیں کیتا میں اپنے بھراواں دی قدر کراواں پچھلے نبی ساڈے چ آ گیا فتنہ ہمارا نبی تمہارا نبی کہ پچھلے پیغمبراں دی قدر کٹائی جائے یہ بھی گرم چاہتا انہوں کا بھی اپنا اپنا مقام ہے بالکل وہ سونا ہی ہے کوئی کھوٹ نہیں آنا صرف اس وقت کے لوگوں سے نہیں سی اہلیت کہ وہ سارے وہ دین دس سکن ورنہ وہ کوئی نکمے نہیں سی جس طرح نا موسیٰ کی سی عیسیٰ کی سی بالکل بکواس ہے کفر دے کرنے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یوسف علیہ السلام کی جگہ میں ہوں تو جیویں وہ بلاؤن آیا سی قاصد اینی جیل میں پگتی ہوں میں اسے بھی اٹھ کے نال چلا جانا بڑے حوصلے والا نکلیا جہے آخیا بھائی بادشاہ مڑ جا مینوں ایڈی کال نہیں جیل چ نکلتی پہلا وہ کیس جڑا وہ منگواوے تو پتہ کرے کہ میرے سے جڑا الزام وہ ملازمہ نے لگایا سی جھوٹا عورتاں انہوں دیا خراب اصل حقیقت یہ سی یوسف علیہ السلام سے الزام جھوٹا لاتا سب کچھ ویکھ کے پہلا وہ پتہ کرے اگر میں قصوروار ہاں تو اتنے مینوں سڑن کرن دے کہ جے بڑی ہیں تو پہلا وہ پاک کرے انہیں محل سد لیاں زلیخا بھی اور دوسری عورتیں بھی اور کیس سارا منگوا کے انہیں جسے پوچھا وہ اسے انہیں عورتیں ساریاں نے آخیا بادشاہ سلام دعائی خدا دی اسی پورا چارہ کیتا انہوں گمراہ کرنا مگر خدا دا بندہ جڑا وہ پھسلیا نہیں وہ تو بڑی ہے کوئی فرشتہ آسمان دا پھر زلیخا بھی بول اٹھی بھی حق ننگا ہو گیا قصوروار میں اور بڑی بادشاہ موت کے ہو گیا بے علم تے علم رہا وہ مصر جتھے بدماشی کوئی جرم ہی نہیں بازاراں کھڑیاں بیگماں اور دعوتاں دنیا دے لوگ عیش کرتے ہیں روشن خیالی دا دور ہے اتنے بندہ یہو جہا کہ خود عورتاں کہیں ایک نہیں زلیخا پھر ساریاں ہی لگ پئیاں ساریاں ہی بازاراں کھڑیاں لگ پہ ساڈے والا حسین ترین انہیں آخیا یہو جہا بندہ اس بادشاہ نے آخیا وقار الملک اوتونی بہ استخلص لنفسی کہ لیا انہوں میرے کول میں انہوں اپنے لیے خاص مقرر بنا لوں گا وہ مشورے تو چلوں گا سارا انتظام وہ مرضی نہ کروں یہو جہا بندہ جڑا ہے اس طرح ضائع کرنا فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین جسے بات چیت کی وہ ہور موت کے دیا انہیں آخیا آج تو میرے نزدیک تو بڑے مرتبے والا تیرا مرتبہ جڑا یہ کسی کا ہور مرتبہ نہیں اور مینوں تیرے تے پورا اعتماد ہے میں سارا کچھ تیرے حوالے کرتا جو میں ملک چلانا چاہنا چلا ان اعتماد کا اظہار کیا اتنے یوسف علیہ السلام نے خود طلب کی خواہش کی حضرت علی علیہ السلام کی طرح جب تو سمجھاؤنا ایک وقت ہوں جدو کوئی اپنے لیے اقتدار چاہتا کہ میرا الو سیدھا ہوئے میں یاشیاں کراں اپنی ذاتی اغراض پورے کرے یہ وہ خائن بددیانت اور یہو جہا بندہ مسلمانوں کا سربراہ بننے لائق نہیں ایک کیا کہ ویکھدا کہ حالات ایسے ہے کہ اگر میں ہوں اگے نہ ودا تو نائر آدمی ہو جاؤ گا دوسرے لوگ بہ جان گے جہد نتیجے چ امت برباد ہو جائے اپنا نہیں نفع ہوں اسے امت کی بہتری ہوں یوسف علیہ السلام ویکھیا کہ بادشاہ اگر ادھر میری طرف قائل ہو قرآن پاک میں پڑھیا تاکہ حدیث اور آیت میں سیٹ ہون آپ کیا قال اجلنی علی خزائن الارض جے میرے تے انہاں تینوں بھروسہ اعتماد ہے اس ملک کے سارے خزانے میرے سپرد کر سب میرا حوالے کر انی حفیظ علیم میں بہت طرح حساب کتاب جاننے والا ہر طرح کا میرا علم ہے میں حفاظت بھی کروں گا کوئی خیانت نہیں تو علم بھی مینوں پورا اے خود طلب کی جت تو پتہ لگا بھی حدیثاں دی طلب نہ کرو قرآن سے نبی دا ہوگا میں نے خود آخیا میرے پاس میں حوالہ کر حل کی ہے جو اسے یوسف علیہ السلام اگر نہ کر دے تو جس طرح دے نائر اور نالائق ہے گئے سی اس دن دے کو مصر رہنا سی نا تباہ ہو جانا پیغمبر نے دیکھا بھی ہون وقت جا کے میں اگے بڑھا اس تو یہ مسئلہ یہ نکلیا کہ اگر کوئی اپنی ذاتی اغراض لی اور اپنی عیش و عشرت لی حکومت منگتا نائر ہے اور اگر وہ ویکھدا کہ اگر میں پیش قدمی نہ کرا ہون نہ اگے بڑھا تو کام خراب ہو جانا اس سے میں ان حوالے نہیں دوں گا زیادہ ورنہ مسلمان بادشاہ اگر تمہیں ملے اپنے دارالعلوم جڑا
اشاعت العلوم اتنے لائبریری چ ندوی عالم دا وہ بھی اور سید جڑے کتب ہیں وہ آدھے پائی مسلمانوں نے جو مناسب سمجھا کر لیا مگر کاش عبد الرحمان حضرت عثمان نہ کرتا یہ گیپ نہ آتا اری اسے ہو جاتا کم ٹھیک ہو جاتا بالکل امت ٹھیک مگر اتنے ایویں چیچی لوگ کرن گے گل اتنا ہی ہوئی ہے کہ وہ سنبھال نہیں سکے گھر دے بندے اگے آ گئے حضرت عثمان نو بھی لے بیٹھے تو ملک نو لے بیٹھے بالکل سلطنت اسلامیہ برباد ہو گئی اس والی نے دیکھا بھی ہوں چپ رہا نا پہلے کوئی دو بندے نے وہ خط بھی پڑھوں گا جڑا آپ نے معاویہ نے آخیا پہلے بندے دو یار انہوں کا کمسال ہے وہ اسلام چوٹی کے بندے سے انہوں نے جو کچھ کیا نہیں کیا مگر حضرت عثمان اپنی غلطیاں لے کے اللہ کو چلا گیا اللہ غفور رحیم ہے انہوں بخش دے یا انہوں پکڑے یہ معاملہ ہو جانی اس ویج جو ٹاس پیا نا کہ عثمان بنے یالی اس ویلی نے سمجھا ہوں میں پیچھے رواں تو امت کا نقصان ہو جائے اور تدے کیا ہے نظر بڑا کہ جب تک امت کے امور ٹھیک چلتے رہیں گے میں یار قربانی دینا جاؤں گا میرے نال زیادتی ہوندی جاؤ گی تو میں منوں گا مسلمان سالمت امور مسلمانوں کے کام تو ٹھیک چلنے اتنے انہوں نے محسوس کیا ہوں نہیں ٹھیک چلنے یہ بندہ جڑا ہے نرم اور کمزور ہے ایڈمنسٹریشن کا انتظام کوئی آسان ایڈی سلطنت بن چکی ہندوستان تو افریقہ تک یہ نرم چلا آدمی جڑا قبیلے کے سامنے کھڑو بھی نہیں سکتا اور بالکل حالات نے ثابت کرتا کہ علی دا علیہ السلام دا اندیشہ صحیح اسے انہوں نے صحیح سوچا بھی ہوں میرے اگے بدن کی گل ہے یہ لالچ نہیں سی خودگردی کا جنہیں فقیر بن کے بعد چی سکے ٹکڑے کھادے تو پھٹے کپڑے بنے اس خلاف کو کی لیا پہلے کی طرح رہا مگر یہ طلب جی انہیں مسئلہ حل ہویا کہ ایک طلب ہے جی حدیث منع کر دی اپنے واسطے کہ میں عہدہ لے لواں تو موجاں کراں تے اپنے گھر جانور یہ حرام ہے ایک کیا کہ سمجھے کہ حالات ایسے ہے کہ ہوں میرے سوا اور کوئی بندہ نہیں جڑا اس کام کو سنبھالے میں اگر ایسے اگے نہ بڑھیا تو امت نال بددیانتی ہوگی یہ خیانت ہوگی مگر جڑا اگلا سوال ہے کہ جب اپنا وقت آیا پھر نہ کر پھر منیا کوئی نہیں وہ آدمی جن نے حضرت عثمان دا دور سن لیا تو بعد ویخ لیا جدو علی آیا اس وقت کی حالات ہو چکے سی وہ آپ جانتا بھی اس علی نے اس حکومت کو کی لینا 12 سال جو کچھ ہو چکا انہیں آخیا یار ہوں میرے گل کیوں پاؤں جنہوں بنا بنا لو جدا اگے لنگ گئی ہے میں اپنی عمر گزار لوں گا میرے سر ہوں پاؤں یہ حکومت کون ہوں سنبھال سکتا وہ سن لو گے تھی ہوں کتنی بدتمیزی اور سمجھو طوفان برپا سی جہاں چلی غریب کچھ نہیں سی کر سکتی اور اس طرح مورخ اٹھتے بندے اٹھتے اور نالائق حکمران سی نالائق حکمران سی حکومت کہڑی سی جنہوں سنبھالنا ایک دن نہیں انہوں آرام نہ کام کر دیتا اس تو بھی ٹھیک ہے کہ اس نے چاہیا میں بن جاواں تو مسلمانوں سنبھالنا یہ بھی ٹھیک ہے انہیں آخیا ہوں نہ مینوں بناؤ جنہوں بنا رہو پائی جڑا وقت ہے باقی میری زندگی کا میں آرام نہ گزار لوں گا تھوڑی سنتا جاؤں گا منتا جاؤں گا ہوں اس بوجھ تھلے مینوں نہ دیو جنوں میں صحیح سمجھدا جب میں ادھر لیا تو تھی اسے بغاوت کر دینی مینوں چھڈ جانا تو جی میں تے مگر لگا تو میرا دین جانا رہنا نہ ہوں کچھ بھی کہو مینوں 3 دن بعد چھپیا رہا منتاں کرتے رہے بعد حشر جو ہوا تے سامنے اس تو پہلا یہ سوال دا جواب دینا سی خطبے پچھلے دا کہ جڑا پرچی آخر سے آئی سی نا بھی نالے آدھے جی حکومت چاہنی نہیں چاہیے ایک پاسے آؤں بھی حضرت علی چاہتے وہ حل کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح سی بھی ہوں صرف میں ہی ہوں جڑا اس امت نوں سنبھال سکنا اجے وقت آ کے کشتی بچ جائے مگر جب ٹوٹ پھٹ گئی پھر وہ دوالے ہو گئے پھر اس کی کرنا کچھ نہیں کر سکتا اور وہ حال ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ بہن شہید ہوں ایک ایسا مسئلہ سامنے آ گیا جنہوں سوائے جدا دین دا بہت گہرا علم ہے کوئی نہیں سمجھ سکتا اس والی نے آخیا جی صورتحال سامنے آ گئی یہ سوائے دین دی گہری بصیرت رکھنا عوام نوں کی پلے پینا کہ قصاص لو تو بدلا لو اور بدلا کہدے کو لئیے کہڑی شریعت کے مطابق لی یہ ہوں بھی نہیں لوگوں کی سمجھ آتا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا شرح الفقہ اکبر مرکات ملا علی قاری لکھ دے کہ یار قصاص ابو حنیفہ نو پوچھو کہ باغیاں کو قصاص ہے گا جہے خلیفے دے خلاف اٹھ کرنا ہنگامہ انہوں نے قتل کر دین یا لوگوں مار دین اس زمانے دے فتنے دے بارے کوئی قصاص ہے گا شریعت جدو حکومت نو تسلیم کر رہا آرام نہ قائل ہو جان اگر باغیاں نے اندیشہ ہوئے کہ بعد جی سب تے کیس بننے وہ مر جان گے پھر انہوں نے سرنڈر کیوں کرنا حکومت کیوں تسلیم کرنی اس تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے مذہب کے مطابق بے شک لوگ کتنے ظالم سی مگر جدو حضرت علی دی حکومت نو تسلیم کر کے ایسے لمبا وقت نہیں تو انہوں اشارے کری جانا ادھر قصاص نہیں سی بنتا امام شافعی اگر آتے سی قصاص ہے گا تو بھی آتے سی اگر قصاص لیا فتنہ اٹھتا ہوئے کہ بے شمار دنیا اٹھ کھڑے قصاص لیندیاں تو امام نو حق یا خلیفے نو ٹال دے مناسب وقت آؤ گا دیکھا دوں گا لوگوں نے دیکھا کہ جڑے طلحہ اور زبیر بی بی عائشہ قصاص دے دوارے ہوئے نا آپ ہی جدوں بسرے گئے اور اینی دنیا ماری اصل بندے دی باری آئی ذوالخویسرہ دی جڑا لیڈر سی وہ دیر ہوئے تو دا قبیلہ کھڑا ہو گیا
ہزاراں بندہ تلوار لے کے انہیں آخیا آؤ قصاص لو، یہ آرام نہ بہ گئے۔ امیر المومنین نے لکھا ہوں قصاص لو، پھر جڑا اصل سی بچ حضرت عثمان دے ہوں کیوں بہ گئے جی، ہوں قصاص کیوں نہیں لینی جی تہاڈی یہ مجبوری ہے کہ ایک ادھے بندے نے ماریا، عراق باغی ہو گیا، مصر باغی ہو گیا، اینے ملک باغی ہو گئے، کسی کو قصاص نہیں لینا، پھر کچھ خدا دا خوف کرو۔ ایک یہ مسئلہ آتا آج تک کہ قاتلاں کو قصاص، نہ قاتل کسی نے پتا کون ہے، نہ کوئی گواہ، نہ مقدمہ۔ امیر المومن کہندے رہے بے حکومت معاویہ تسلیم کر اور عدالت چاہ، تو بھی گواہ پیش کر، تہاڈا گورنر کا بھی حساب کروں گا کہ تسی کی کرتوت کیتے جنہاں دے نتیجے حضرت عثمان شہید ہوئے۔ یہ سمجھ گئے جڑے مارن والے نے ایک دو بندے وہ بےگنا ہو جانے ہیں، اسی پھس جانا، اسی خزانہ لٹ لیا، اسی دنیا نو بالکل ذلیل و خوار کر دیتا، شامت تے ساری گورنر نہیں آنی۔ اس تو تسی ویکھ لو علی غریب کس مصیبت نو پھس گیا جہدے بارے امام بن کثیر فرماؤندا اسے پوری زمین تے نال دا کوئی بندہ نہیں، پہلیاں دی گل چھڈو، اسے زمین دا افضل ترین بندہ سی، کائنات دا ثانی کوئی نہیں سی، برباد کر کے رکھ دیتا۔ 3 دن منٹا کردا رہا ہن نہ مینوں حکومت چکواتی اور کھپ پات۔ گورنر کوفہ بصرہ عبداللہ بن عامر بن کویت حضرت عثمان رضی اللہ پانجا، اتوں خزانہ لٹیا سارا بیت المال، مکے نو دوڑ گیا، علی دی حکومت ہون ڈئی، خزانہ لٹ لیا بیت المال، اونٹاں تے ردیا مکی۔ یمن دا گورنر عبداللہ ابن ربیعہ نے سارا بیت المال لٹیا مکی، جا کے اما عائشہ نو اٹھایا کہ اٹھو قصاص لئی، جنگ جمل دی گورنر خزانہ سرکاری لٹ کے چلے گا اور مکے جا کے سارا خرچ کرتا، حضرت علی دی حکومت برباد کر۔ خدا دا نام منو کو سوچو، ایک کہانیاں نہیں اپنی قسمت تے رو کہ کدھا اسلامی حکومت نو اگ لا کے نہ مسلمانوں نے پھونک لیتا۔ آخری خلیفہ جڑا انہوں کس طرح دنیا تے دکھی کر کے مارا کہ بن جائے حکومت، 2 بیت المال جڑے سی انہوں نے لٹ کے مکے پر چلے گئے۔ پہلا اور زبیر بیعت کر کے مدینہ شریف آپ بیعت کی کہ علی تیرے سوا سے کوئی نہیں، اور مکے عمرے نہیں چلے گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا انہوں دی سالی سی، یہ دونوں حضرت ابو بکر دے دماد سی، نال لیا بصرے نہیں چلے گئے۔ اور مسعود احمد سی ایڈا وڈا ناسبی یزیدی آپ آندا بھی یار کوئی سمجھ نہیں آتی بصرے کی کرن گیا، اگر مطالبہ کرنا مدینہ جاندے خلیفے نو جا کے آندے، اتنے جا کے کہیں کہ قصاص لو، بصرے جے آپ ہی قصاص لینا چاہتے سی یہ انارکی، یہ تو سلطنت کے اندر گڑبڑ پیدا کرنا کہ لوگ آپ اٹھ وڈن ٹکڑی اور بنیا نہیں ککھنا۔ خزانہ لٹیا گورنر نے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ویکھیا کہ پہلا کام ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ گورنر معزول کیتے جائے۔ اج ہر نالائق اٹھدا کہ علی دی بے وقوفی ہے، کوئی نہ گورنر کو سار رہن دیندا پھر ہٹاوندا، علی ایک دن بھی رہن دیندا پھر ہٹاوندا، جھوٹا ہونا وہ پلے کچھ نہ ہوندا لوگاں دے۔ اینے دن ٹھیک سی، اینے دن کو رکھے۔ اس تو آپ نے آخیا ابن عباس تسی دنیاوی گلاں سوچ دے جب 4 دن حکومت نو مطلب یہ جی حکومت نو اگ لاؤنی ہے جنہاں نے مسلمان حکومت نو برباد کیتا، صوبیاں چ گڑبڑ پائی اور سارا حضرت عثمان دی حکومت دا ستیہ ناش کیتا۔ میں انہاں ظالماں نوں امدادی رکھاں اپنی حکومت چلاؤن دی، انہاں نوں کوئی رکھاں؟ ما کنت متخذا المضلین عضدا، میں گمراہ کرنے والے لوگوں ایک دن بھی مددگار نہیں رکھ سکتا، سنتر روے نہ روے میں الزام تھڑے آواں کہ اللہ آخے تمہیں انہوں نے رکھیا ہی سی پر اور چک کے مارا، اور ایسے بندے بھیجے جنہاں دا بڑی مدت تو حق مارا جا رہا سی۔ انصار مدینے دے جنہاں حضور نے جگہ دیتی سی، سعد ابن حنیف گورنر جا رہا بدری، وہ شام دی سرحد تے گیا تو امیر معاویہ دے فوجی آ گئے، انہوں نے کہا کون ہے تو کنے بھیجا؟ انہوں نے کہا خلیفہ نے بھیجا۔ انہوں نے کہا خلیفہ عثمان سی مر گیا، اسی علی نو خلیفہ نہیں منتے، کوئی چارج نہیں کیا۔ 2 گورنر خزانہ لوٹ کے بھج گئے مکے، جنگ جمل دا پروگرام بنا لیا، انہیں صوبہ چھڈن تو انکار کرتا، اور حضرت علی دا گورنر واپس آ گیا۔ آپ نے یہ سن کے ایک صوبہ باغی ہو گیا، ہن ظالم اٹھ گیا ایڈے ملون اور لانتی ہے خدا نہ دے منہ کالے کرے کہ حسین رضی اللہ دی واری آؤں دی حدیثاں کر لیں کہ یزید جی شرابی ہوئے، زانی ہوئے، کچھ بھی کلمہ گو سی نہ، مسلمان حاکم دے خلاف نہیں اٹھنا چاہیے۔ ہن بھی آندے ادا والے دوجے کہ مشرف جڑا وہ سارے تو اعلیٰ حکمران سی، تقریراں اینا دناں کر رہا ہے کہ مشرف نال دا کوئی ولی نہیں ہونا، وہ جہاد کراوندا ادا تواڈے سامنے سنیاں دس رہا اپنی۔ اس تو یہاں ظالمن حسین واری باغیاں دی حدیثاں یاد آਉਂਦੀਆਂ، علی خلیفہ نہیں لوگاں چنیا، وہ خلاف کیوں اٹھ کھڑے ہوئے؟ وہ زانی شرابی نہیں، وہ خلاف خروج جڑا کس حدیث نے جائز کیتا؟ ظالم تو ظالم حاکمان دے کلمہ نہ چھڈے تے نہ اٹھو، علی دے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی نہیں، کوئی نہیں اتنے سوال اٹھوں گا بھی وہ حدیثاں اتنے کتنے جاندیاں کہ حاکم ظالم بھی ہوئے چپ کرے مرے نہیں۔ حضرت علی رضی نے ویکھیا کہ رکھنا اسلام تے پی گیا،
یہ صوبہ شام دا چھوٹا نہیں، ایسے سانیہ سارے اسلام دا یہ باقی ہو گیا، سلطنت کی رہنی، فوج تیار کی، شہروں باہر نکلے، عمر فضل چاچی سی حضرت عباس دی بیوی مکے، وہ پیغام آ گیا، انہیں آخیا کہڑے شام جا رہے ہیں، معاویہ نے نبٹ نہیں، جا بصرے بھی جا کے خبر لائے، اما ایسا لشکر لے کے انہوں چلی گئی ہے، اور طلحہ زبیر چلے گئے۔ حضرت علی شہروں باہر سی اسے، آپ نے 100 سے طلحہ زبیر تھے، یار خود بیعت کر کے نہ حشر کیتا، ایک رکھنا پیا سی اور میں کتل دینا سی، راہ چ کھڑے ہو گئے، اور جنگ جمل نہ راہ چاہتی تو معاویہ دا نام ہی نہ لبدا، بوٹیاں اڑا دیندا حضرت علی، سارا ملک دنیا دا نال سی، آپ انہاں دی اس جنگ نے عراقیاں دو حصے کر دیا، کوفہ علی نہ ہو گیا، بصرہ حضرت عائشہ نہ ہو گیا، وہ آپس لڑ مرے، ادھے مک گئے، ادھے بدے لوگ، ہاں کسی جنگ پھر حضرت علی دا دلیری نہ ساتھ ہی نہیں تھا، روندے ہی رہن ہر وقت سارے گھر اجڑ گئے، اور جنگ دلی تمہیں سنا اور حدیثاں دے حوالے نہ سنا، بے نہ میرے تبصرے دی لوڑ ہے نہ کسی ہور ملاں دی لوڑ ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے کی کیا سی اس بارے، ایک پاسے رسول اللہ دی صداقت دا پتہ چلے، اللہ دے عالم الغیب ہون دا پتہ لگے کہ کداں پیشگی دس دیتا کیا کچھ ہونا۔ اے حدیث پاک جنگ جمل کہ پہلی جنگ جڑی ہوئی ہے، 2 خزانے لٹ کے یمن دے اور بصرے دی سارا پیسہ مہیا کیتا، جنگ تے خرچ کر دیتا، خزانہ خالی کرتا اور امدادی لشکر چلاتا۔ یہ سمجھو سلسلۃ الاحادیث صحیحہ جلد اول ہے، علامہ البانی صاحب بھی، اور حدیث نمبر دی جڑی ہے عنوان یہ حدیث الحوض 474 نمبر ہے، 767 صفحے تو شروع ہوندی ہے اور جاندی ہے 770 صفحے تک۔ یہ بحث کہ جن نے چونوں چراغ کر دے سب جھوٹے، جو اللہ دے رسول نے آخیا منو، باقی رہ گیا بلا انہوں نے کی سلوک کردا، اسی کو مالک یوم الدین، جنت دو ساڈے ہاتھ ہے، سارے لیے قابل احترام، اسی کہاں گے اللہ لفظیاں معاف کرے جانا، وہ وکری گل ہے، برا بھلا کہنے کا کوئی حق نہیں۔ خود امیر المومنین نہیں کیتا، میرے شیعہ دوست ہی ویکن جدوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہار گئی ہے، میں نہ کسی ہور نہ واہ ہوندا پتہ نہیں کی سلوک ہوندا، بصرے ٹھہرایا، آپ گیا اور جا کے آخیا اماں میرے دل ہن بھی تیرا وہ احترام رد ہے جڑا پہلاں سی، تو پیغمبر دی بیوی ہے میری ماں، میرے دل چ ہے کلمہ پڑھو، ایڈی وڈی گل، مگر تو عورتاں والی کم اکلی تو کم لیا، میرے خلاف اٹھن کا کی جواز، کہڑا میں خزانہ لٹیا یا کوئی حکومت غلط کام کیتا سی تے میرے خلاف فوج چڑھا۔ اے اللہ دے رسول علیہ السلام نے حدیث الحوض پیغمبر خدا صلی اللہ حوالے صاحب علامہ نے دیتے، کیڑی کیڑی کتاب ہے، اللہ دے رسول علیہ السلام بیٹھے سی، بیویاں کول سی، اس حضور پاک نے اللہ دے دسے خبر دے مطابق آکھیا کہ تہاڈے چوں کون ہے جتے حوض دے کتے پونکن گے، کیڑی بیوی میری جتے حوض دا چشمہ جڑا مکے باہر ہے وہ دے کتے پونکنے۔ جدوں قافلہ اتنے پہنچا سامنے تن بحال کلاب، اما نے سنیا کہ کتے بہت پونکے، پوچھا کیڑا چشمہ، انہاں آخیا حوض، آپ نے دیکھا کہ وہ بند سی میں ہی نکلی، یہ تو میرے تے سارا کام معاملہ لگ گیا کہ کتے تو حوض دے میرے سے پہنچے، پھر بھی خدا دا خوف سی، تقویٰ فرمایا ما اظن الا راجع، بٹھا دے اونٹ، میں نہیں اگے جانا، میں واپس چلی جانا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لنا، حضور علیہ السلام نے سانو آخیا سی ایتکن تنباہ علیہا کلاب حب، تہاڈے چوں کون ہے جتے حوض دے کتے پونکن، ناراضگی دے لہجے جھڑنا، اس تو میں ہی ہوں۔ فقال الزبیر ترجعین عسى اللہ عز وجل ان یصلح بک بیننا، غلط ہو گیا حضرت زبیر کو کہ انہوں نے آخ دیتا حضرت زبیر نے بہنوئی نے کہ تو کہڑا جنگ لی جانا، کیوں مڑ چلی ہیں، چل شاید تیرے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی صلح کرا دے۔ اگے علامہ صاحب نے بالکل سب کو لکھا، حضرت عائشہ دا نکلنا غلط سی تے حضرت زبیر دا کہنا بھی غلط سی، انہوں بھی چاہیے سے اسے کہا ٹھیک ہے اماں چلو مڑو، مگر سارے نے غلط کیتا۔ اور اگے وہ لکھتے جاندے بھی جہے لوگ ایک پاسے شیعہ نو آندے رہندے کہ 12 اماماں نو معصوم منتے، آپ 1 لاکھ تے کئی ہزار صحابی نو معصوم بنایا، غلطی نکلتی تے ٹھڈ پیڑ ہوندی ہے، تو تسی مان لو انسان سے غلطی ہوئی۔ اے ساری بحث اس ہے کہ خدا دا خوف منو، انصاف کی تکڑی رکھو، اللہ دا دین جو کچھ منو کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بعد فرماؤں دے یہ بھی خوشی کی گل ہے اور بہت بڑی خوشی کی گل کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایمان سی، تقوی سی، دین سی۔ کئی لوگوں نے بعد گلاں بنائیاں، میرے کئی شیعہ دوست ہی سننا ہوندے کہ اما عائشہ حضرت حسن دے جنازے تے آئی، سوار ہو کے اور رکاوٹ پائی، تیر چلائے، فلانا کیتا، سب بکواس ہے، خود شیعہ دی روایتاں سے جھوٹ ہے، کوئی یہ سند بنیاد نہیں، اما نے کوئی رکاوٹ کسی دی نہیں پائی، بلکہ حضرت حسن واری آخیا بچہ تو اجازت مانگنا تیرا گھر ہے، تو نہیں دفناؤنا تھوڑ کے نہیں ہونا، اور ظالمہ نے جنا رکاوٹ پائی دنیا جان دی، مروان ہو رہی آگ، اما دا کوئی قصور نہیں، آ غلطی ٹھیک ہے۔ وقد اظہرت
عائشہ نظم علامہ ذیلی نسب راج حنفی عالم آندا اما نے یار تین دم کا وزار کیا ساری عمر منیاں بھی میں غلط کیا شرمسار ہوئی حضرت عائشہ ابن عمر نے آخیا ابو عبد الرحمان تو کیوں نہ یا اس وقت مینوں روکیا جدوں میں چلی وہ کہنے لگے میں ویکھیا کہ ایک آدمی تیرے تے غالب آ گیا پانجا ابن زبیر جڑا وہ چھایا ہوا کسی بھی گل نہیں من دیندا اس تو میں تینوں کی روکنا سی کہ اگر تو روک دینا تو رب کی قسم میں کوئی نہ نکلتی تے کام غلط ہویا میرے کرن دا کام کوئی نہیں اور نال وفات دے وقت آخیا کہ میں حضور دے کول چاہتی سی میری قبر بنے انی احدث بعد رسول اللہ حادثہ مگر حضور تو بعد میرے کوئی غلط کام ہویا ادفنونی مع ازواجی ہوں جتھے ہور حضور دی بیویاں اتنے میں دفن کر دیں مینوں نہ ہوں نبی پاک کو دفن کرو میں غلط کیتا فدفع بالبکی رضی اللہ عنہ یہ ساری گلاں تواڈے سامنے آ گئی اے نیکاں دا کام ہے کہ پتہ لگن تو بعد توبہ کر دینا کوئی گل نہیں بڑے بڑے کو غلطی ہوئی سارا باپ آدم جنت ہوندا رب کو ڈائریکٹ سن کے نہیں غلطی کر گیا اما عائشہ نے چلو بھول گئیاں وہ خدا نے آخیا سی کہ درخت دے نیڑے جائیں نبی ہے گیا کہ نہیں مگر اللہ نے توبہ قبول کر لی یہ بھی روئیاں توبہ کی اور میدان جنگ جب امیر المومنین نے بلا کے زبیر نے آخیا کہ تو پھپھی کا پوت ہے تینوں یاد ہے کہ میں تو کھڑے سی تو میرے نال محبت کر رہا سی تو اللہ دے رسول گزریا تو آپ نے آخیا زبیر تو محبت کرنا تو آخیا اللہ دے رسول کیوں نہ محبت کرا دین چ بھی یہ ایڈا مرتبہ تو پھپھی کا پوت فرمایا ایک وقت آؤ گا کہ تو یہ جنگ کرے گا تو ظالم ہوے گا اسے میدان چھڑ دیتا تو رستے نماز پڑھتے شہید ہو گئے اس لیے جنگ ہور طرح یہ جنگ جمل میں سفینہ رونا غلطی ہے غلطی بڑی ہے کہ اگر یہ نہ ہوں تو حضرت علی کا پاسا ماریا نہ جاتا انہوں کی فوج بد دل نہ ہوں ادھی فوج ختم نہ ہو جاتی معاویہ نو موقع نہ مل جاتا یہ ریزرو رہا اتنے اپنی فوج بچا کے بندے کر دیتے کہ علی اور عائشہ ٹکراؤ ضرور مرمان وار دیتا سید ملاس وارتے بھی یہ بہ نہ جان لڑائی کرواؤ سارا فتور نے پایا دو گورنر خزانہ لٹ گئے انہیں حکومت ادھر سے چندہ انکار کرتا جنگ جمل درمیان فساد کی اور مدینہ شریف یہ بھی سوال پیچھے بعد جمعے تو میں نے ایک نے کیتا کہ کئی عالم کہیں یار علی جڑا ہے نہ مدینہ چھڑ کے جانا انہیں جڑا دارالحکومت بدلیا کوفے چلا گیا اتوں سارا کام خراب ہے وہ علی چھڑ گیا مدینہ چھڑوایا کہو کتنے علی نے آخیا کہ میں مدینے کی بجائے دارالحکومت کوفہ بناؤں اجے تو حکومت بھی نہیں بنی بیعت اجے اسی طرح ہی ہو رہی ہے ادھے تو زیادہ مسلمانوں کے جڑے رہنما سی جنہاں ول دنیا ویکھدی سی بے چوٹی کے بندے سعد بن ابی وقاص جیسے عبداللہ بن عمر جیسے محمد بن مسلمہ اسامہ بن زید اور اس طرح کے ہور ان گن ایک ایک دے پیچھے کروڑاں مسلمان بیعت تو بہ گئے بیعت ہی نہیں کی اور یہ لوگ سی جڑے آندے ایک رات ہی گزرے نا بیعت تو بغیر کسی خلیفہ جی دی موت ہو جائے جاہلیت دی موت علی غریب نے اس قابل بھی نہ سمجھا کہ بیعت کی تھی مدینے چ بیٹھے اور علی دا حوصلہ کہ جنہوں لوگوں نے آخیا انہوں نے اسی والاں تو پھڑ کے لیا ایک ہی لگتے امت کا ایڈا چوٹی کا بندہ اور سارے نے بیعت کی تھی مہاجروں سے ایک کیوں نہیں بیعت کر دے علی دا احسان امت نہیں دے سکتی جو مرضی بکتے رہن تاریخ ہسٹریاں خراب کر دے رہے علی نے آخیا یار بیعت بھی زبردستی منوائی جاتی یہ بعد معاویہ رضیدی سنت نا کہ جڑا نہیں کرتا پھڑ لو تو مار دیو بیعت ہی کوئی نہیں پر میں زبردستی تھی ہاتھ میرے جو انہوں کا ہاتھ دے دو گے بیعت ہوگی جدو نہیں منتے مینوں کیوں بیعت اس طرح کی کروں فرمایا صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اگر کوئی ہنگامہ نہیں کر دے نال ضمانت دیتی کہ میں انہوں کا ضامن ہاں کہ وہ فتنہ نہیں برپا کر ٹھیک وہ نقصان مینوں بڑا پہنچا رہا ہے کہ نہ حق کی مدد کر رہا ہے نہ باطل کے خلاف اٹھتے ہیں یہ انہوں کا قصور بڑا ہے کبھی تو زیادہ امت نے لے بیٹھے ہے مگر میں آنا تمہیں کہ انہوں نے فتنہ کوئی نہیں پاؤنا گھر بہ بیٹھے رہے بعد چ روئے سارے سعد بن ابی وقاص رویا عبداللہ بن عمر رویا کہ جدوں ہن قرآن دی آیت سامنے آؤندی کہ باغیاں نہ جنگ کرو اسی بڑے شرمسار ہیں کہ اسی اس آیت سے عمل کیوں نہ کی کیوں علی دا ساتھ نہیں مگر اس ویلے لے بیٹھے خزانے لٹن والے خزانے لے کے گورنر دوڑ گیا کسی نے انکار کرتا حکومت چھڈن تو کسی نے جنگاں دی تیاری کر لی کسی نے بیعت ہی نہ کی مدینے اینے چوٹی دے لوگاں بیعت نہ کی معاویہ دا سنیا وہ جنگ لئی باہر نکلے وہ مدینہ چھڈیا کہ چھڈوایا باہر نکلے تو خبر لگی بسرا تو لٹیا گیا بیت المال کے تالے توڑ کے 500 سپاہی جڑا پہرا دے رہا سی قتل کرتا حضرت عائشہ دے لشکر اور سارا خزانہ لٹ کے اپنے سپاہیاں تقسیم کرتے گورنر حضرت عثمان ابن حنیف بدری مسلح سے کھڑا ہوا حضرت عائشہ دے لشکر دے لوگوں نے آیا کر کے بال پٹ دیتا داڑھی کھودی کرتی اور مسلح تو دھکے مارتے تو آ کے حضرت علی نے باہر شہروں ملیا آپ نے پوچھا سنا بسرے دا حال انہیں آخیا اتوں ویخ بسرے کا کی حال کی ادھر مچیا شام چھڈیا غریب نے بسرے نو ہو گیا اور کیا یار تلا زبیر نے چنگا اسلام نہ بھلا کیتا تے فتنہ پیا سی معاویہ دا راج روڑا اٹکا ادھر نبٹلی بسرے نو چلا گیا بسرا تو مکا ہی ہے
معاویہ دے لشکر فرات پہ آ گئے، انہوں نے دریائے فرات سے قبضہ کر لیا اور کہتا بھی علی دا لشکر آوے نا انہوں نے پانی نہیں پین دینا۔ وہی گل جڑی بعد حضرت حسین رضی اللہ کی فوجاں کھڑیاں کرتی کوئی پانی نہیں دینا، مگر علی تھی ٹھیک ہے، مکاریاں فریبنا جو مرضی کرے، کھڑا کنے سامنے ہونا۔ حضرت علی رضی اللہ اپنی فوج نے آخیا بھی ویکھ لو گھاٹ انہوں نے مر لیا تو پانی دیتا روک، ہوں دو ہی طریقے، یا کتے کی موت مر جاؤ پیاسے یا کھولا۔ لوگ دلیر ہو کے حملہ کیتا، کھولیا دریا چھڑا لیا۔ اس حضرت معاویہ عمر بن عاص نے آخیا ہوں کی بنوں گا، اسی پہل تے کر دیتی، جے ہوں انہوں نے پانی دیتا تو ہوں اسی لے بھی نہیں سکتے، ہاں انہوں نے چھڑا دیا، پھر کوئی چھڑایا بھی نہیں جانا۔ مگر اللہ دیاں بے شمار رحمت علیہ السلام تے آپ نے فرمایا منادی دونوں لشکروں کے درمیان اعلان کر کہ پانی اللہ نے ساری مخلوق لی حلال کیتا، علی انہوں حرام نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، میدان جنگ سے بہادراں کی طرح لڑاں گے، ایک گل ہے کہ پانی بند کر، پتہ لگا بھی علی کی ہے اور مقابلے کون لوگ ہیں، انہوں کا کردار کی علی کے جنگ صفین ہوئی، بے شمار خلقت ماری۔ جنگ صفین لی پیغمبر خدا کہہ نہیں گیا، اللہ دا رسول دس نہیں گیا، علی دی کہڑی جنگ سے حضور دی مور نہیں، کہڑیاں تسی ہسٹریاں پڑھتے جے کہ فلاں ہسٹری پڑھو، نبی نو پوچھو کہ پہلی جنگ لی کیا گیا کتے ہاب دے پونکن گے، اور دوسری جنگ لی اللہ دے پیغمبر نے متواتر حدیث، ایک دو نہیں، بے شمار صحابہ کرام تو انگنت راویاں تو مسجد نبوی بن رہی ہے، لوگ ایک ایک پتھر ٹوندے ہیں۔ حضرت عمار ابن یاسر بندے دا نام لیا ٹھنڈ پیندی ہے، جہی ماں اسلام دی سب تو پہلا شہید ہوئی، کسے جان نہیں دیتی اسلام نہیں، سمیہ نے دیتی، انہوں ظالم ابو جہل نے قتل کیا، وہ بیٹا اور باپ یاسر ہے جڑا ظلم کر کر کے کافران نے شہید کیتا۔ اللہ دے رسول روز لنگ دے دکھ دے رہے ہوندے تے فرمایا اس بیرو آلا یاسر وین موعدکم الجنہ، صبر کرو یاسر دے کنبے والے تہاڈے لیے اللہ دا وعدہ جنت دا۔ ماں تے باپ ایڈا مرے اور 90 سال تو زیادہ بڈھا، علی دی مرضی آیا اور آخیا میں صرف اس تو نکلیا کہ آ جھنڈا جڑا ہے 3 واری حضور دے زمانے میں جنگ لڑ چکا، ہوں چوتھی واری ہے، اس بڑھاپے چ لڑ رہا کہ باطل سے لوگ یہ سانوں شکست بھی دے جانا اور صوافات حجر تک بھی پہنچ جائے، بحرین تک کے رہ جان، تاجی میرے ایمان کوئی کمی نہیں آنی، حق کری بے نہ لیا سارے لوگ باطل تھے۔ تو دو پتھر ٹوے، رسول کریم نو بڑا ترس آیا، اللہ دے رسول علیہ السلام مٹی چاڑی تے نال فرمایا وے عمار تک تھوڑ کر تھیا قربان۔ افسوس ہے عمار، بڑی تیری حالت قابل رحم ہے کہ تو اینی خدمت کر رہا مسجد نبی، وقت آنا کہ اس امت چ ٹولا باغی ہو جانا جنہوں نے تینوں قتل کرنا، تو تدو میرا جنت تو جنت وال سدیں گا دوزخ سے۔ بخاری چ لے کے دنیا کی ہر کتاب پڑھی ہے، ان گن صحابی متواتر حدیث ہے، اللہ دے رسول نے دس دا، اور یہ اندر رائی بھی اختلاف نہیں، ایک پورا بھی شک شبہ نہیں کہ جنگ صفین سے معاویہ دے لشکر نے انہوں قتل کیا، اور غضب خدا دا ہے بے توبہ نہیں نصیب ہوئی اما عائشہ کی طرح، بے جدوں لوگوں نے جا کے آخیا اپنے نے کہ معاویہ یہ غضب سارے کو کی ہو گیا کہ ماریا گیا، انہیں آخیا پھر کی ہوا، کہنے لگا حضور نے تو فرمایا تینوں نہیں پتا کہ باغی ٹولا قتل کروں، کہنے لگا نہیں وہ قاتل علی ہے، وہ نال لیا اسی تو ماریا گیا، نہ نال لیا تعویل دیکھ لو، لیکن ہر شخص نے آخیا ایسی غلط تعویل ایسی تشریح، علامہ ابن القیم لکھ دیا سواد المرسلات کہ سب تو پہلی غلط تعویل دین اسلام نو بدلنے کی پہلی کوشش ہے جی شامیہ نے کی کہ صاحب پیغمبر کا کہنا قاتل ٹولا باغی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے سنیا تو فرمایا ٹھیک ہے، یہ مطلب حمدہ کا قاتل رسول اللہ ہے جڑا نال لے گیا سی، مکے کے کافراں دا کوئی قصور نہیں، اور یہ علماء لکھ لیا ایسا جواب مفن پتھر منہ دیتا معاویہ بولن چوکا نہیں رہا، فرمایا کو خدا دا خوف کر، توبہ کر، ہونی کام جا کے تم مارنوں قتل کرتا تو باغی ٹولا دوزخ سد نہیں۔ اچھے میں پڑھ لوں سمجھو سبل السلام ہے بلوغ المرام دی شرح، اتنے ساری بحث کر کے امام محمد بن صفائی علمانی فرماتے ول حدیث و دلیل، خدا گواہ دے اگر یہ چیزاں رسول اللہ دی حدیثاں نہیں، میرا دماغ خراب، مینوں نہیں پتا تاریخ سب کو رسم و یابر سے، مگر حدیث نہ ٹھٹھا ہو رہا، مدارس ٹھٹھا ہو رہا، ہوں یہ گل بنا لی ہے ظالماں نے لکھن لگ پائے بخاری دی شرح کہ علی دے بندیاں نے مار کے ادھر سر دا، جی گل معاویہ نے نہیں سجی وہ لکھ رہا ہے، انہاں دناں چار حدیثاں دی کتاباں چھپ رہی ہیں، کو خدا دا خوف رہ گیا، ہاں بالکل دین اسلام تو منہ موڑ لیا اور ظالم ہو گیا، چلو یہ مطلب علی پھر جڑا وہی دوشی ٹولا ادھر ہی آ دو، معاویہ نو بچاؤ وہ دوشی ہے جنہیں قتل کیا، کچھ بھی تے پلے نے کوئی خدا تو لکھ دے ول حدیث و دلیل علی ان الفیات الباغیہ معاویہ 259 اور جلد تیسری کہ حدیث پاک صاف دلیل ہے کہ باغی ٹولا معاویہ دا ومن فی حزب، اور جلے وہ گروہ ہے والفیات المحق علی رضی اللہ عنہ ومن فی صحبہ،
رلی اور جنہیں وہ نال وہ پیا محقہ حق والا ٹولا ہوا یہ باطل ٹولا وقد نقل الاجماع من اہل سنت بہذا القول جماعت من ائمۃ اور آندے کوئی روڑے والی گل بھی نہیں اہل سنت دے شیعہ دے نہیں اہل سنت دے بڑے اماماں نے تے اجماع نقل کیتا ایک بھی اختلافی رائے نہیں اے لکیر لوئے تے حضرت علی حق تے یار معاویہ دا کولا باغی انہوں نے نام لکھے کل عامری وغیرہ و اوزانا پھر روضۃ الندیہ آندے جے ساری بحث پڑھنی ہے تے القصیدۃ العلویہ دی شرح جڑی میں روضۃ الندیہ او دے دیر پڑھ کہ حدیث کی ہے کتنا گل ہے اتوں ہی پڑھیا اے امام شوکانی جدو امام ابن حجر جیسے نووی جیسے ہن بھی نہیں سب دی نیت نیک سی علی نوں 2 ثواب ملن گے انہوں نے ایک آپ ہی ثواب بنتے پھر دے حضور آندے وہ دوزخ کر دیں گے ثواب دیں دے اے امام شوکانی کی لکھ لا انہیں آکھا توبہ کردہ ابن حجر نووی سارے جی نیک نیتا تو انہوں کتوں لبیاں کہڑے کہڑے بندے جی تسی نیت ویکھی یہ دنیا دے لالچی نہیں کہڑے دین ہی لڑے اے سمجھو نیل اوتار 7ویں جلد اور 51 صفحہ اتنے آدھے گل جڑی نا کہ سب دی نیتاں نے ایک سی اور سارے دین نہیں لڑے آتے جی بالکل ویا بزال کل اور بہت آدھے بالکل انہونی گل ہے غلط بات ہے کوئی عقل مند مانی ویا بزال کل اور بہت ورا سی ما فی حق من عرف من مل حدیث صحیح انا تکلو مارن الفیات الباغی اما ایسا لا دیکھو پتہ لگا تے من لگیاں تے نہیں من دتا سلا دا بہانہ تے روندیاں رہیاں یہ اتنا ہوئی ہے یہ رویا انہیں کوئی معافی منگی ہے کہ میرے کو یار برا ہو گیا ہن میں علی کا ساتھ دے دیاں مار قتل ہو گیا تھا نہیں ایک جھوٹا بہانہ بنا لیا فرماؤں دے او بندہ خاص کر کے آندے خاص کر کے او بندہ جنوں پتہ لگ گیا صحیح حدیث لا کے حضور نے آکھیا سی عمار نوں باغی ٹولا قتل ہو فإن اسرار او بعد ذلك کلام قاتل تے من کان عمار پھر بھی اس بندے نہ جنگ تے ڈٹیا رہا جہدے نال عمار سی معاندۃ للحق توبہ توبہ اے امام شوکانی فرمادا صاف حق نہ دشمنی کیتی کوئی نیت نیک نہیں نہ کوئی جنت دی گل ہے حق نہ ویر کیتا کہ صاف حدیث رسول سامنے آ گئی ہے ٹھٹھا اڑاتا کہ جڑا لے کے آیا بس نال فرماؤں دے مان و تمادن فی الباطل حق نہ ویر کیتا تے باطل اور گل تے ڈٹیا رہا توبہ نہیں کی کما لا یخفی علی منصف آندے جدے رائی برابر انصاف ہوگا شک نہیں کر سکتے بالکل نظر آؤں ولیس ھذا منا محبت لفتح باب المثال ولا بعض صحابہ نال ہی کہتا بھی کوئی نہ سمجھو بھی مولوی اس آ گیا امام شوکانی صحابہ نوں برا کہن دا دروازہ کھولدا ہے کہندا اللہ جاندا ہے مینوں یہ شوق کوئی نہیں فانا کمال اللہ من اشد السائین فی حسد ھذا الباب میں یمن سارے زور لایا کہ شیعہ بھی اس کام تو ہٹ جان مگر جڑا حق ہے انہوں منو انصاف تے آؤ کہ معاویہ دا ٹولا باغی یار بالکل غلطی آ رہا تے ضد کیتی حق نہ انہوں نے ایک کوئی ایسی گل نہیں جڑے شک اور شبہ اگے پھر اللہ دے رسول علیہ السلام دی ایک تیسری حدیث ہے او دے ضمن سی علی دا حق سے ہونا ہوندا تیسری جنگ کیڑی لڑی ایتھوں ویلا ہویا کس طرح ویلا ہویا فتح الباری مسلمان پڑھو جیسے دیکھیا کہ ہرن لگے ہیں پہلا پنگا لیا جیسے بالکل نٹھن سے وقت آ گیا معاویہ دے خیمے مارا کشتر چلا گیا مرن لگے اسے آخیا امر کوئی چال ہے چال ہے قرآن کھڑے کر دے قرآن نے جاتے کھڑے قرآن تے فیصلہ قرآن تے فیصلہ علی رضی اللہ کیا ہے جمے جدوں تو میں جاننا ہے یہ قرآن نو من دے پیچھے سے گل کیوں آؤں یہ صرف ہرن تو بچنا چاہتے جی رب دا نام منو جنگ نہ روکو ہاں وہ کاری قرآن پڑھنے والے خشک ملا خارجی جنہوں آتے ہے بندے نیک سی میں آخیا برائے نماز پڑھتے سی قرآن پڑھتے ہے پوڑے سی انہوں نے آخیا قرآن آتا کہ جب قرآن کی طرف بلایا جائے تو منو تو قرآن نہیں منتا تینوں میں اتنا ہی ختم کر دیں گے جی میں حضرت عثمان ختم کی اور کسی سبائی قتل نہیں کیتا نہ خوارج کا جسے بیان شروع ہوتا نا 12ویں فصل فتح الباری پڑھو امام حضرت فرمایا یار جڑی حق ہے وہ خارجی اٹھے سی کوئی سبائی نہیں سی مسجداں دے امام اٹھے سی کاری اٹھے سی دیندار اٹھے سی شہراں چوں انہاں مدینہ آ کے کہہ رہا سی کہ عثمان کی ہو رہا کوئی پیڑے بندے نہیں سی مگر سادہ سی حضرت علی دی بیعت کیتی خوش ہوئے دین ٹھیک چل پیا مگر جدوں سالسی دی گل آئی کہن کہ مندا کیوں نہیں آپ نے آخیا یار یہ قرآن نوں منتے ہوں تو مننا ہوں تسی مینوں تنگ کر رہے بعد دیکھ لو اشر نہیں من 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 نہیں تینوں مار دیاں گے سالسی من ایک سال سونا دا کئی دور ہر دیا ہویا کہ ویڑا تے ٹالو ہاں سالسی سے گل آئی تو آپ نے آخیا میری طرفوں سالس جڑا مالک اشتر ہوگا جڑا میرا حامی ہے میرے کیس نوں سمجھدا انہیں امر بن عاص کیتا ایڈا دا دستے رات چوری چک ایڈا ہوشیار نہیں
اسی نہیں مالک نوں ہون دینا وچے منافق بڑے جنہاں نے پیسہ کھادا آپ نے آخیا چلو وہ نہیں عبداللہ بن عباس میرا چاچے کا پتر ہے قرآن حدیث کا عالم آپ نبڑ لوں گا نہیں منے اشعث ابن قیس نوں بڑا جڑا حضرت ابو بکر کے زمانے مرتد ہو گیا سی پھر اسلام دے آندا انہوں بنا یمن دن جن نے لکھاں پیسہ کھادا سی رات رات ٹیراں دے ٹیر معاویہ نے دیتا تکے نہ سارس بنا اشعث ابن قیس دی بجائے پھر ابو موسیٰ سے پوڑا بند ساری تاریخ پڑھو علماء لکھن گے ایک سارس مکار نکلیا ایک سادہ نکلیا ایک نو عقل نہ آئی کی ہو رہا دوجے نے دھوکھا کیتا گل مکا کے دونوں ہٹا دو دونوں ہٹا دو ہٹاؤنا کہ معاویہ کا تو دعوی ہی نہیں سی خلافت دا وہ تو صرف ایک صوبے پروں لڑ رہا سی کدوں آندا سی میں خلیفہ خلیفے نو ہٹاؤن دے نال معاویہ بھی ہٹاتا اینو مرضی دا ہی فیصلہ اور باہر آ کے اعلان کرتا کہ علی نو ہٹاتا معاویہ نو برقرار مکر گیا اس فیصلے تو جڑا اندر کیتا توبہ 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 مکیدہ خدا آپ اتنے کسی ایڈی چلاکی رفریب ادھا کا دھوکھا تاجی کوئی بندہ نہیں کر سکتا کہ نہیں پنچایت آ کے دنیا کے سامنے جھوٹ بول گل کچھ مکائی کر لیتے وہی جڑے سی کاری قرآن دے رس کے چلے گئے 12,000 چلا گیا ہرو رات علی نویں مصیبت جنگ جمل جنگ سفین جنگ نہروان 12,000 قرآن پڑھن تہجداں پڑھن کہنے لگے نہیں علی کافر ہو گیا انہیں سالسی کیوں منی فرمایا کن منی سی تسی منی سی جڑے آندے سی قرآن نہ منیا تے تینوں مار دینا ہن روندے جے اپنی چیچی باغی ہو حضرت عبداللہ بن عباس نے بھیجا انہاں جا کے آخیا جڑی کوئی گل ہے میرے نہ کرو دسو کی اعتراض ہے تم اعتراض دسے انہوں نے جواب دسے 8,000 توبہ کر گئے 4,000 نہیں بعد آیا انہوں نے آخیا نہیں علی اعلان کرے کہ میں کافر ہو گیا سی توبہ کرے پھر مرنا سی ایڈے اردو دے پٹھے اور بیوقوف لوگ حضرت علی نے آخیا چلو جے نہیں نہ مان دے کچھ نہیں ایڈاں دی نیک گل کوئی نہیں کرتا ہن بھی امت نو ضرورت ہے شیعہ سنی بریلی نو کہ اینے فطور دے باوجود علی نے آخیا مسجداں چاؤن میں انہاں نوں روکوں گا نماز پڑھ بیت المال تو جڑا وظیفہ دنیا مسلمانوں نوں ملدا انہاں نوں ملوں گا اور میں انہاں دے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ علاقیاں وچ خون خرابہ نہ کر بستیاں خون خرابہ نہ کر رہندے خارجی رہن مینوں کافر کہن مینوں گالاں کڈن انہاں دی اپنی رائے ہے اے تینے حق ملن گے مسجداں چ آؤن خیر اور مال غنیمت جو حصہ ملے گا کوئی کاروائی نہیں ہوگی جب تک تشدد نہ کر مگر تشدد سے ظالم آ گیا کہ ہندو عیسائی سکھ جڑے مسلمان ملک سے انہوں نے کچھ نہ کہن حضرت علی دے حامیاں بستیاں پڑ کے قتل کری جان اور آپ دا گورنر عبداللہ بن حباب سی وہ بیوی نال سی وہ پیٹ چاک کر دیتا بچہ نیزے سے تنگ تھا تو انہوں چھری نہ دبا کر دیا آپ نے پھر پیغام بھیجا تسی یار اخیر نو ہتھ لات ہن میں قدم کیوں نہ اٹھاؤں پھر اللہ دے رسول نے کیا سی بری تیسری جنگ تو لڑیں گے یہ بھی متواتر حدیث ہے صحیح بخاری مسلم رب دا نام من کے حدیثاں لا جاؤ تاکہ علی دا پتہ لگے اللہ دے رسول علیہ السلام مال غنیمت تقسیم کر رہے سی حضور ونڈ رہے سی بچوں ایک صحابی بولیا کہ انصاف بھی کریا کرتا اللہ تو ڈریا کر آپ نے فرمایا تیرا بیڑا غرق ہوئے اللہ نے میرے تے اعتماد ہے میرے ذریعے اپنا کلام نازل کر رہا تینوں میرے تے بھروسہ نہیں کہ میں صحیح نہیں بنتا انصاف نہیں کرتا کسی صحابی نے آخیا اجازت جدا سر لا دی پر میں کہا سر لاؤنا یہ ایک ٹولا ہی پیدا ہونا بعد گروہ پیدا ہو جانا جنہوں نے قرآن پڑھنا تے نمازاں پڑھنیاں تے دیندار مگر اسلام چوں نکلے ہونے ہیں یخرجون علی حین فرقۃ من الناس ادوں نکلے ہیں جدوں مسلمان آپس پھٹے ہونے گروہ بنے ہونے تے قتل انہوں نے اس بندے نے کرنا جڑا حق تے ہونا اے بھی حضور فرما گیا کہ دو پارٹیاں پہلیاں جڑا حق تے ہونا نا وہ دے ہتھوں نمازی مرنے چنانچہ خارجی نکلے حضرت علی نے انہوں قتل کیا جنگ نہروان اور مسلمان بیچارے بڑے پریشان فکر مند کہ بڑے دیندار مارے گئے کہ غلطی نہ ہوگی ابھی یار یہ بندے نہیں برے لگتے اس ویلے اللہ دے رسول کی ایک گل کہی سی میرا آپ نے فرمایا نشانی تمہیں میں دس دینا کہ انہوں دے اندر ایک آدمی ہوگا جہاں ایک جڑا نا بازو نہیں ہونا عورت دے پستان کی طرح گوشت لٹکتا ہونا اور سرے تے جڑا جس طرح پستان کا سرا اتنے بلی دے والاں وال ہونے اے نشانی جے اس مختلف یاد دی لولے دی جے تو پتا کرے ہو کہ جے ہویا ہونا چ پھر وہ گروہ ہوئی ہے جنہوں قتل کرنا انتہا درجے کا ثواب ہے حق والا ہی قتل کرو گا لوگوں نے جا کے پھر جگہ جگہ سے ویکھیا ٹونڈیا پتہ لگے بھی کتنے وہ بندہ کوئی نہ لبے حضرت علی علیہ السلام نے لوگ آ کے آخر کوئی نہیں ملیا آپ نے فرمایا اللہ دا رسول بھی سچا ہے کہ میں بھی سچا چلو آپ گئے اور ایک گڑھے تو جا کے لاشاں پٹوائیاں تو پھر وہ مختلف نکلا اور بولا نکلایا لوگ سجدے چ پی گئے اور آخیا بالکل اللہ دا رسول سچا
تسلی ہوئی. اتنے امام لکھتے کہ جڑا اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا سی کہ یقتلہم یلی قتل مولاہم بالحق، دواں پارٹیاں پہلیاں چوں معاویہ علی دی جو او حق تے ہوگا جڑا اس خارجی ٹورے نوں قتل کرے گا. اتنے امام لکھتے پھر 175 صفحہ فیہ دلیل علی ان علی و من معہ ہم المحقین. اس حدیث پاک تو صاف سامنے آ گیا کہ علی اور دے ساتھی حق والا ٹولا، و معاویہ و من معہ ہم المبترون، معاویہ دے نال جنے باطل تھے. پیغمبر خدا نے کہا حق والا قتل کرو. وہذا امر اللہ یمتری فیہ منصف ولا یاب الا مکابر متصل. اے اتنا بڑا امام 8 جلداں جڑا ہر عید حدیث عالم کو نیل اوتار ہے کہ فتوا دینا تو اتھوں لبو حدیثاں. یمن دا قطر دا چیف جسٹس تو امام شوکانی لکھدا اے ایسی گل ہے کہ علی حق تے اور معاویہ باطل تے جے دے اندر کوئی منصف بندہ شک نہیں کر سکتا. ولا یاب الا مکابر متصل. اور یہ انکار صرف وہ کروں گا جڑا حق کرنا جنے سو کھالی سچی گل نہیں منی. وہ بے ایمان انکار کر سکتا، ورنہ لوہے چلی گل سامنے آ گئی کہ حق کری جناب. وکفا دلیل علی ذلک ھذا الحدیث و حدیث یقتل عمار بن الفیات الباغیہ و صحیح فرماؤں اے حدیث بھی دلیل ہے کہ حق والا قتل کرو. اور وہ حضرت عمار والی بھی جڑی صحیح بخاری چاہتی فرمایا صاف دسیاں کہ علی جڑے سی اور دے ساتھی حق سے سی، ڈڈا ٹولا باغیاں دا سی. جنگ جمل تو بعد صحیح بخاری ایک حدیث اور سنانی ہے. واقعات اتنے درد والے اور رون والے کہ اسلام دا کی حال ہو گیا. حضرت عثمان دے زمانے جو کچھ نماز نہ ہوئی وہ دا تسی اتھوں اندازہ کر کہ علی جسے بصرے چ گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے نماز پڑھائی. جنگ جمل تو فارغ ہو کے صحیح بخاری علی نے وہ نماز پڑھائی جتنے لوگوں نے آخیا جنہوں نکلے ایک دوسرے کا ہاتھ پھڑیا انہوں نے آخیا یار اج علی نے وہ نماز پڑھائی ہے جنہیں سانو حضور دی نماز تے یاد ہے. یا اسی چھڈ گیا سی یا بھول گیا سی، نماز گم ہو چکی سی. علی نے وہ پڑھائی نماز کی کتنے ایک غضب ہو رہا سی. یہ بنو امیہ نے بعد کی حضرت عثمان تو اتمام تکبیر چھٹتا. پہلے اللہ اکبر تو علاوہ کوئی اچھی تکبیر نہیں چاہتے. رکوع نوں جاندیاں اٹھنا بس بیڑا ہی غرق ہویا. ویکھ ویکھ کے لوگ تھلے اٹھتے ڈگدے سی، کچھ نہیں سی، حال نہیں رہا. کدی وچ کہہ دینی، کدی نہ کرنی، کدی آہستہ کدی اچھی. اے باب اتمام تکبیر اے بخاری شریف. پھر رکوع، اتمام تکبیر سے سجود، التکبیر اذا قام من السجود 269 271 272. علی غریب اسلام کی کچھ کر گیا، اڑا دیتا دنیا نے. انہوں بھی سمجھ لیا بے حاکمی سی وقت دا یار حکومت لی لڑدا سی. سمجھو 786 نمبر دی مطرف بن عبداللہ دا صلیت خلف علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ انا و عمران بن حسین. یہ میں اور عمران بن حسین صحابی نے علی دے پیچھے نماز پڑھی. فکان اذا سجدہ کبر، وہ سجدے نوں جاندے تے اللہ اکبر آندے، فاذا رفع راسہ کبر. جنیاں تکبیراں ہوندیاں جڑیاں ہن چل رہیاں شکر علی نے بچا لیاں اج کہہ رہے سی سارے. وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَخَذَ بِيَدِي عمران بن حسین. جدوں نماز مکی تو عمران بن حسین صاحب نے میرا ہاتھ پکڑیا. فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایس بندے نے یار سانو آج وہ نماز یاد کرات تھی جڑی اللہ دا رسول محمد پڑھدا سی. تکبیراں ہوندیاں کداں یہ تکبیراں ساریاں ختم ہو گئیاں. اور اگے چل کے بیڑا اتوں تک غرق ہویا کہ رایت رجل عند المقام قبر فی کل خفض ورفع وذا قام وذا وضع. اکرمہ حضرت ابن عباس کا شاگرد ہوندا کہ میں مقام ابراہیم کو ایک شخص نے ویکھیا کہ انہیں نماز پڑھائی جدوں تھلے جاندا اتے اٹھدا سارے اللہ اکبر کہندا. وہ حضرت ابو ہریرہ اگے تشریح ہے. یعنی دین اتنا مٹ گیا معاویہ دے زمانے تک کہ اکرمہ نے ویکھ کے جا کے اپنے استاد نوں فاخبرت ابن عباس میں جا کے کیا کہ اس بڈھے احمد نوں ویکھو یہ کی کردا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. شکر کرو کہ جو تکبیراں ہے گیاں. کالا ولیسا تلک صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عباس نے کہا تیری ماں مر جائے تینوں عقل نہیں کہ ہوئی نماز ہے رسول اللہ دی جڑی انہوں نے مٹا چھڑی ہوئی. ستیہ ناش کر دیتا ہوگا تو اٹھانا ہے جڑا نا دسیا نماز کدوں پڑھی ہے. سلام علی رضی اللہ بالبصرہ. حضرت عائشہ دی جنگ تو ویلے ہو کے بصرے گئے. یہ 784 نمبر اتنے حضرت علی نے نماز پڑھی. فقال ذکرنا هذا الرجل صلاۃ كنا نصلي مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمران بن حسین آندے یار اس مرد نے اج سانو اے حاضر رجل کہہ رہا. پچھلے خطبے جی سنے ساڈے بریلوی دوست قبر تے سن لیندے حاضر رجل تے کڈ لیندے بھی حضور اوتھے ہوندے. دیوبندی آندے ہوندے نہیں پردے اٹھ جاندے. اے علی کتھے ہے؟ تے عمران بن حسین کی کہہ رہا کہ اس آدمی نے سانو اج نماز دی حاضر رجل جا رہا ہے بازار کہہ رہا ہے اس آدمی نے یار آج نماز وہ یاد کراتی
کننا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑی اسی نبی علیہ السلام نہ پڑھدی. اسی طرح ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انہوں نے آخیا یار آئے نماز جو پڑھائی جڑی اللہ دے رسول علیہ السلام دا طریقہ سی اسی پڑھ دی. اس پاروں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 3 جنگاں لڑیاں، خارجی مکائے، لولا نکلیا، امت مان گئی کہ واقعی حضور نے یار نشانی دسی جی. 3 جنگاں غریب نے لڑیاں، 3 تو ویلا ہویا، انہاں خارجیاں نو مکایا تے مڑ کے آخیا خلق خدا دی علی نو ذرا دکھ نہیں بودی حکومت رہندی کہ نہیں، میں اس حکومت تک بھکھا، مگر میں تانوں دس دیاں کہ بنو ابلاس جڑے نا یہ معاویہ دا کنبار مروان دا جدوں یہ آ گئے خلق خدا نو غلام بنا لین گے، بیت المال مال غنیمت بن جاؤ گا، لٹ جان گے اور تسی رو گے تو پھر کوئی چارہ نہیں چلنا. میں اس لیے رونا کہ خدا دے بندے اٹھو میرے نال چلو معاویہ نہ جنگ کرے. یہ آخری تیاری سی علی دی جڑا لشکر نے ساتھ نہ دیتا، بدل ہو کے بہ گئے. آپ رنج نہ نکلتا ہے ان خیالات کے میں کلا ہی چلیا، پھر کوئی تھوڑے بندے نکلے مگر ان دوران پچھوں لوگوں نے آخیا تو کدھر جنگ میں چلے. تو خارجی لوگ تو شہر سے آ گئے، حضرت علی علیہ السلام واپس لوٹے اور وہ وقت آ گیا جڑا اللہ دے رسول علیہ السلام نے ایک موقع دے فرمایا سی. لوگوں نے آخیا کلی بیمار ہو گیا نے مر جانا، فرمایا انہیں مرنا کوئی نہیں، ایسا ظالم ہونا اس امت اشکر آخرین جن نے ایس سر نو تلوار مارنی ہے ایس داڑھی نو رنگنا، وہ ہاتھوں سے مرنا، اپنی موت نہیں مرنا. اس تو حضرت علی فرمایا مات ینتظر الاشقا، وہ خبیث آدمی کتنے بیٹھا. انہاں مسلمانوں تنگ آ گیا، لشکر نے بھی ساتھ دین تو انکار کر دیتا، خزانے لٹے گئے سارے میرے ملک کے اندر ہر بستی جڑا نا حملہ آورا دہشت گردی. ادھر لشکر معاویہ دا آ گیا لٹ کے لے گیا، عورتوں دیا والیاں لالیاں اور شہر لٹ لیا. حضرت علی روندے کرلاندے خدا دا نام منو کی تواڈے علاقیاں جو آخر سوائے کوفے دے 2-4 پنڈاں دے ارد گرد کھ نہ رہا. ساری سلطنت یمن تک چھین لئی، علی غریب نے بے بس کر کے رکھ دیتا. تو آخیا اشکا کیوں نہیں آؤ؟ وہ خبیث آدمی جی حضور نے آخیا آ گئے اور اپنا کام کرے، میں نہ مسلمانوں تو رد گیا. وہ پھر نامراد آ گیا. حضرت علی دے ارادے وچ ہی رہ گئے معاویہ نہ جنگاں دے. امام نماز پڑھ لی رمضان شریف تے مسجد داخل ہویا، تلواراں دلیاں سے بجھا کے قرآن دے کاری عبد الرحمن بن ملزم کوئی گنڈا نہیں سی، میں صاف آنا یہ بہت بدماشانہ اور نیک بندہ سی. مسجداں چ نماز پڑھاوندا سی، قرآن پڑھاوندا سی اور اینیاں جنگاں حضرت ابوبکر عمر دے زمانے جنے لڑیاں اور فتح کیتیاں مسلمانوں دے علاقے، بڑا قاری سی. مگر خارجی ہو گیا، وہ بھولے لوگ بھولے ارادہ کر لیا کہ علی جڑائی بھی نہیں ٹھیک تے معاویہ نہیں بھی ٹھیک تے عمر بن العاص بھی نہیں ٹھیک. تیناں نے بہ کے خانے کعبے دی مسجد وعدہ کیتا، ایک مصر چلو، ایک شام چلو، ایک کوفہ چلو، ان تیناں نوں مکا دے. تینے ارادے کر کے چلے گئے. مصر اس دن عمر بن العاص نماز پڑھاؤن نہ آیا، وہ دی بجائے ہور بندہ آیا، وہ زخمی ہو گیا. معاویہ بھی جڑے سی وہ بھی حملہ آیا بچ گئے. علی جڑا سی وہ دی تقدیر آ چکی. انہوں نے مسجد قدم رکھیا، ظالماں نے اٹھ کے نالے نعرہ ماریا لا حکم الا للہ، حکومت اللہ دی علی دی نہیں، اور نال تلوارا مار اور نال آخیا جی ہن بھی نال ہی مریا تے اسی اینے دن ایویں زہر تینوں بجھاؤندے رہے، اسی انہاں تلواراں نوں زہر چ الوداع کیتا، بچ نہیں سکے. اٹھا کے لوگ مسجد چ لے گئے. عبد الرحمان ہی قابو آ گیا. آپ نے اپنے خاندان دے لوگوں کو آخیا علی علی ہے کیا سن لو پتر، عبد الرحمان نے میرے نال جو کچھ کیتا یہ پاروں جب تک میں زندہ یہ نیک سلوک کر، اچھا کھانا دیو، شربت دیو انہوں، اور کوئی بد سلوکی نہ کرے. میں اگر زندہ رہا تو میں اپنے خون دا خود مالک ہوں، انہوں معاف کراں یا سزا دیاں. اور اگر میں مر گیا تو میں تمہیں کہہ کے چلیا اس پاروں میں امیر المومن قتل ہو گیا، تلواراں پھڑ کے ساری دنیا نے وڈ دینا پھرے ہوئے، نہ کوئی قصاص ہے نہ دین دی اجازت دینا. صرف عبد الرحمان نو مارے ہو تے مار لی اینا ہی بھی ایک تلوار میں مار دیو، کتے دی طرح نہ مارے ہو تو نہ دی لاش نو خراب کرے ہو. میرے رسول نے جنہوں میں نبی مننا مسلا تو منع کیتا کہ ہلکا کتا بھی جڑا دی لاش خراب نہیں کرنی چاہیے، یہ علی دا سلوک ہے. مگر بعد جو ہویا کہ پتر دی واری آئی تو مسلمانوں نے سر کٹ کے 10 آدمی گھوڑیاں تے سوار کر کے حسین دی لاش تے دوڑا کے وہ بوٹیاں میدان تے بخیر. ایک ظالم کتے نے حضور نے منع کیتا کہ اس طرح لاش نہ خراب کرو، امام دے بچے نہ کیتا. مگر علی نے صاف کہتا نہ میرے بعد مسئلہ نہیں کرنا، نہ یہ لاش بگاڑنی ہے، صرف ایک تلوار نہ مار دیو، ظلم زیادتی کوئی نہیں کرنی. تے میری زندگی چ نیک سلوک کر، اچھے تو اچھا کھانا، بالکل لوگ اچھا کھانا دے رہے. اور آپ نے فرمایا نہیں میری زندگی چ کوئی محسوس نہیں ہونا چاہیے. بات ٹھیک ہے میں بچ گیا تو خود فیصلہ کروں گا، ورنہ ایک ضرب نہ ایک تلوار مارے سر لا دو کہ خون خرابے کوئی نہیں کرے.
ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਕਤ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭੱਜਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਬਣਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਖੁੱਲੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਗਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਅਲੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਚ ਜਾਣ। ਐਸੇ ਹੁਣ ਬਕਰ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਰੁੜ ਪਈ ਹੈ ਰੁੜਨ ਦਿਓ। ਅਲੀ ਬੇਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਛ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚਾਹੇ ਗਏ, ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਾਤਾ। ਕੁਛ ਬਸਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਤੂਰ ਪਾਤਾ। ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਫੁਰਾਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਕੇ 90,000 ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਆਏ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਂਦੇ ਅਲੀ ਨਾਕਾਮ ਹਾਕਮ ਸੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਰਖਾਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਅਲੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ 4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਮਗਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਰਾਂ ਤੋਂ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਇਕਤਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਆਖਰ ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣ ਲਓ। ਇੱਕ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਆਲਮ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਜਾਏ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਹਬ में गर्जोर हुकूमत कि ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਖਿਲਾਫਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਬਲੀਗ ਕਰੋ, ਵਾਅਜ਼ ਨਸੀਹਤ। ਇਸਲਾਮ ਅਮਨ ਦਾ ਦੀਨ ਹੈ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਕਾਫਰ ਦੰਦਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਓ। ਭਾਵੇਂ ਦੀਨ ਦੇ ਕਲਮੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੀਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਈ ਦੀਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹ ਤਬਲੀਗੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। याद रखो इस्लाम इस तो बगैर जी नहीं सकता कि उसकी अपनी हुकूमत है और अल्लाह के वलियां दे हथ में नहीं। मजहब में गर जोर हुकूमत तो वो क्या है, फकत एक फलसफा है। ख्याली बातें जड़ियाँ मैंबर से मैं कहा हवा चुड़ जानिया। मैं ही DC होवां, कमिश्नर होवां, सरदारी होवां तो मैं कहा दीन आंदा करो, तुसी आप ही काम जाना कि ठीक है भाई हक में वक्त कह रहा। इस्लाम में आंदा नहीं मजहब में गर जोर हुकूमत तो वो क्या है, फकत एक फलसफा है। इस तो है सारा निचोड़िया और इतने आखिरी खुतबा इंशाअल्लाह दूंगा, बाद फिर होर मौजू भी चलने, मगर इसका निचोड़ कट के तुहानूं दसना कि इस्लामी हुकूमत तो बगैर अगर कोई आंदा ना इस्लाम कोई शय हैगी है तो अहम करनी दुनिया तो वास्ता। इहो जिहे लोग जिहड़े राहिब हो सकते हैं, बुद्ध भिक्षु हो सकते हैं, किसी होर मजहब के प्रस्तार हो सकते। इस्लाम जिहड़ा अपनी हुकूमत चाहुंदा बिल्कुल ऐसी कि एक पासे शरीयत होवे और उहदे पिछे तलवार हो, बिल्कुल तलवार हिफाजत करे। और जिस तरह अल्लामा इकबाल फरमाउंदा लोगो तुसीं राज पहचानिया कि मुगलों के आखिरी दौर जिहड़ा गवर्नर सी पंजाब दा अब्दुल समद, उहदी बच्ची फखरुन्निसा ने की कीता, सारी उम्र बाग बह के कुरान पढ़ती सी, नमाज पढ़, कोई होर उन्हें इश्क नहीं किया, कुरान और नमाज उहदा इश्क सी। ते मर लग्या मां ने कहा मां ना मेरी कब्र से गुंबद होन ते ना मैनूं कोई होर चाहिदा, मेरी कब्र से जिहड़ा ना इस तरह बना दी कि तलवार भी लटकदी है ते कुरान भी लटकदा है। कुरान हमारे रखदी सी तलवार कुरान। अल्लामा इकबाल फरमांदा तेनूं अकल आई कि वो की समझाउंदी सी कि मुसलमान उन्हां चिर इज्जत नाल रहणगे जिस तरह एक पासे ना कोई तलवार होवे, कलामशन कोफां ते आटम बम कंबे दुनिया कि मुसलमानों ने छेड़िया हशरा होगा। ऐ ना होवे कि गजा च मारे जा रहा है, फलस्तीन च मारे जा रहे हैं, लबनान च मारे, छित्तर खान ते मुसलमान कहे इस्लाम अमन दा दीन है। वो अमन दा दीन है अपनी शर्तां ते कि हुकूमत असीं करांगे और अमन वो कायम करांगे जिहड़ा इस्लाम आंदा, कोई किसी दे जुल्म ना। ये अमन है सानू मारी जाओ तो असीं चुप कर रहे हाथ जोड़ी, ये अमन उमन कोई नहीं, लानत है इहो जिहा अमन ते। इस तो जो है दुश्मन है इस मुल्क से हाकम है कोई निचोड़ समझ लो कि इस्लामी हुकूमत को जो नुकसान पहुँचाता रहा, शरीयत की हुकूमत ना आए, वो कलमा गोवियत का कलमा कोई कलमा नहीं, खुदा कुफर बक रहा कि शरीयत में आता, शरीयत नहीं आती, लुकी छुपी गल होंगी तो कोई पर्दा रह जाता। शरीयत वाला नहीं आख्या कि अगले लोग शरीयत ले आते, असीं नहीं शरीयत आते, इस्लाम रह गया। शरीयत की है किसी के प्यो का कानून है जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल ने किया। इस तो जो है कहने इंसान नहीं शरीयत चाहिए, खुदा काफिर है, बिल्कुल इस्लाम का दुश्मन है। इस तो इस्लाम भाई जी मेरे बुजुर्गों दोस्तों अपनी हुकूमत चाहता। इस तो सोच लो, पल्ले बन लो कि जदों इंतखाब का जमाना आवे उस मैदान च निकलिया करो। यह फिकरा मैनूं समीर मलिक का प्यारा लगता कि चंद मुट्ठी पर जालम जिहड़े उन्होंने दुनिया नहीं बर्बाद किया, जिहड़े करोड़ों शरीफ उन्हां चुप करके करान बैठे इन्हां बर्बाद किया। असीं शरीफां बर्बाद किया होया कि मैदान च नहीं आऊँ, कभी मुकाबला नहीं करते। मुला इलैक्शन पूरा मना कि सिर्फ आके तुम पर्ची पा दो कि बेईमान नहीं सानू चाहिए, नहीं घर TV सुनते रहेंगे, खबर सुनते रहे, ना मुराद राय नहीं देन देंगे, मशवरा मंगया सारे इलाके को कि दसो तुसीं किस बंदे नूं चाहुंदे, इन्ना भी जिहाद नहीं करते। इस तो इस्लामी हुकूमत लई गर्विदा हो जाओ, दीवाने हो जाओ और हर बात करो इनू कि लोगों के दिलों च रचाओ कि जिथे भी मौका मिले कि इस्लाम गालब आवे
انہاں دا ساتھ دینا، انہاں دی مدد کرنی، اور جہاں تو ہٹاوے کہ نہیں کلمہ ٹھیک کرو نمازہ ٹھیک کرو، سمجھو یہ در پردہ اسلام دا ویری ہے، یہ چاہتا کہ اسلام اسی طرح غریب اور ذلیل رہ کے مارا کھانا رہے، کافر سر تے حکومت کرتے رہے، اسی خوش رہیے جنت کے دروازے کھلے، جنت کے دروازے کوئی نہیں کھلے، جنت کے دروازے ہونا نہیں ہے، حضور نے فرمایا تلواراں دے سائے تھلوں دی جنت کے دروازے، جانا دیو تے شہید ہو تے اسلام نو غالب کرو، ان ابواب الجنت تحت السیوف۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعلان ہے وقت سے ہو رہا، دن صرف 2 ہی رہ گئے، مگر یہ بہت ضروری اعلان ہے کہ اس اتوار نو انشاءاللہ 9:30 بجے تو 12 بجے 12:30 تک انشاءاللہ تحریک اسلامی کا سالانہ اجتماع ہونا، امیر تحریک بھی آؤ گے، حکیم وحید صاحب بھی آؤ گے، پہلا میرا انشاءاللہ درس ہوگا، تو تسی ساتھی کوشش کر کے اے بھی جہاد دی ایک شاخ ہے، 2-2.5 گھنٹے لیے آ جاؤ، ایڈا ہی مجمع ہوئے، انہاں اللہ دے بندیاں دی بھی گل سنو، گل یہ نہیں ہے کہ مسلمان انہاں پیسے بھی نہیں ہونا چاہیے، بے خسی ہو کے بیٹھا رہے، ایکٹیو ہونا چاہیے، بالکل بہادر ہوئے، اگے نکلے میدان۔ تو اسلام دی حکومت پرسوں نو انشاءاللہ اسے مسجد اجتماع ہو رہا، یہ شریک ہونا۔ عفت قاری عبدالمنان صاحب سے حاصل کریں، یہ رسالہ ماہوار آؤں بچیاں دا بھی لے کے۔ سالانہ اجتماع اخراجات 22 فروری، صرف 4 یا 5 ہزار روپیہ، یہ بھی ماس صاحب نے لکھا بگے تو اپنے کپڑے کر لیں گے، آخر وہی بیچارے اسی طرح محنت مشقت کر دیں۔ تو شکر ہے کہ اپنے شفیق صاحب نے کیا، فیاض صاحب میرے دوست ہے، بندے نکل آؤں جنہوں نے ایک پیغام میں بھیجا کہ جڑا چائے وغیرہ دا سارا بندوبست میرا، کوئی فکر دی لوڑ نہیں، اللہ انہوں نے جزائے خیر دے۔ ہاں تے باقی جڑا نا اور تھوڑا بہت خرچ وہ بھی امداد کر دیو، بڑی ضروری گل ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اے گھریلو پریشانیاں اور کاروباری سلسلے پریشان ہیں، میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ میرے کاروبار میں برکت دے اور میری پریشانیاں دور فرمائے۔ امارا مسا، بالکل اللہ تعالیٰ سارے اہل اسلام دی پریشانیاں دور کرے، ساری مشکلات جڑی انہوں نے حل فرمائے، اور ہر طرح اللہ اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اے دعا ہر مسلمان اپنے دل سے لکھو، اینوں صبح شام پڑھا کرو، میں نہیں ناغا کرتا، کیسی دعا جب تو بعد کو کسر رہ گئی، اللہ اصلح کل فاسد من امور المسلمین، یا اللہ مسلمانوں دے جننے کام بگڑے انہاں تے خراب ہے سارا ٹھیک کر، جتھے جتھے بھی کوئی کلمہ گو اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین۔ مسلمان ایک دوسرے دا سمجھو پائی ہے، کوئی بھی دکھی ہے تو میں ہی دکھی، ہر مسلمان کو تکلیف محسوس کرنی چاہیے، اللہ پریشانیاں ماردیاں دور کرے۔ اے اور بھی لوگوں نے اے حضرت عمر رضی کے بارے گزشتہ زمان سوال کیا تھا کہ انہوں نے فوراً حکم نافذ کیوں نہیں کیا، چلو یہ بھی سوال آ گیا کہ چونکہ میں بیان کیتا کہ حضرت عمر رضی یہ پالیسی جڑی سی کہ انہوں نے فرق کرتا وظیفہ، جہاں برا نتیجہ انہوں دی زندگی سامنے آ گیا، تو انہوں نے کہتا کہ اگلے سال میں زندہ رہا تے آرا چدنا نہیں کوئی کر دینا سارا لی، یہ بارے پوچھا سی، دوبارہ انہوں نے دہرایا کہ انہوں نے اسی وقت میں نہیں نافذ کرتا، اور نافذ ہو گیا، یہ نہ سمجھو کہ کیا اگلے سال کروں گا، تو وظیفے تے اگلے سال ہی تقسیم ہونے سے ہو چکے، جب میں کہتا نا کروں گا، یہ وہی اعلان ہے جو میں رسول کریم علیہ السلام نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ یہودی بھی جڑے عاشورے دا روزہ رکھ لے، تو آپ نے فرمایا لا ان بقیت الی قابل اللہ ثم تاسع، اگر اگلے سال تک میں زندہ رہا تو نویں دا بھی روزہ رکھوں گا، یہ نہیں آکھیا کہ روزہ رکھو، ایک کہنا ہی جڑا کہ اگلے سال آ ہوگا، بالکل پچھلی گل جڑی منسوخ ہے، اور یہی اعلان ہے کہ اگلے سال تو سسٹم یہی ہوگا۔ مگر چونکہ حضرت عثمان آ گئے، انہوں نے بجائے دے جاگیراں بھی نال جڑیاں شروع کر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ طرف کینسلیشن ہی ہے کہ پچھلا نظام ختم ہے، اگلے سال اگر ہویا تو پھر سارے برابر دینا، بالکل حضور پاک کی حدیث کہ اگر اگلے سال میں باقی رہا تو نویں کو بھی روزہ رکھوں، سمجھا بھی کرو، ہر گل تو فتنہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے۔ اچھا اعلان جڑا وہ بھی آخر پہ کہ اپنے دوست عالم دین پریشانی مبتلا، اج دا جڑا جمعہ انشاءاللہ میرا اور تہاڈا جڑا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، مدد کرنی ہے، بیوی فوت ہو گئی، بچیاں رہ گئیاں، پریشانیاں بالکل کرے ہے، یہ میری ذات ہی سمجھو کہ کوئی دوسرا نہیں، میرا اپنا ہی ہے معاملہ، کہ اس بندے دی مدد کرو
زیادہ سے زیادہ امداد کرو، بچے نہ رہے، کوئی کسی حال سے ہو گیا، کوئی بالکل پریشانیاں نے اپنے چکر چلا لیا تو اللہ توفیق دے، اے گھوم کے نہ جو تاری جیباں زیادہ سے زیادہ یہ مدد کرو، عالم دین اور پریشان اے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ امداد کرن، اللہ قبول فرمائے، برکت دے، کوئی یہ کوتاہی نہ کرا کرو، یقین جانو میں سمجھ تھی شاید سمجھ دو مولوی صاحب اعلان کر رہے، میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی گل آنا کہ جدوں بندے تیرے کو اپنا کام لے کے آن تو انہوں سمجھے خدا کی طرف ایک نعمت آئی ہے، کتے رد نہ کرنی کہ کہیں نہیں وہ کام کتے ہو جانا تیرے تے رب کا انعام جڑا ختم ہو جانا کہ یار تیرے ہاتھوں اگر کام ہوں تو کی کردا تو ایک واسطہ سی وہ سواب گوا لیا، اس تو تسی ساری مسجد اللہ تعالیٰ دی رحمت دی مستحق جے کہ جدوں یہ جی گل آؤں تھی زیادہ تو زیادہ مدد کر دے جی، یہ خسارہ کوئی نہیں، نفع دی تجارت ہے کہ کوئی آدمی پریشان ہوئے تو مدد کرو، اور بالکل تسی یہ اپنے بازو اپنے پیر دی مدد کی کوئی دوسرا نہیں، توفیق دے اللہ پر۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات۔ پروگرام میں پڑھنا لکھا تلاوت کرام پاک قاری عبدالرحمن صاحب، درس قرآن اسلام اور ذات پات مولانا محمد اسحاق صاحب، درس حدیث حکیم محمد شریف حسن صاحب، تقریر ولا تموتن الا وانتم مسلمون حکیم عبدالوی سلمانی صاحب، وقفہ چائے، آگے تقریر انسان اسلام اور عدل و انصاف ڈاکٹر سید زاہد حسین شاہ امیر تحریک اسلامی، سوال و جواب متعلقہ تقریر، پھر نماز ظہر۔ توفیق دے اللہ تے آ جاؤ، یہ تھوڑا جا وقت جڑا نا اتوار نو کڈ لیو، یہ انشاءاللہ تہاڈی زندگی دے قیمتی لمحے ہون گے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم وذکر اللہ اکبر۔